औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे। दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। अफवाज पाकिस्तान बैरूनी दुश्मनों से तो बहादुरी के साथ लड़ी हैं और अल्लाह ने उनको कामयाबी अता की। 71 और 65 की जंग का भी बदला उन्होंने ले लिया। और अब आप देखें कि अब ये अंदरूनी जो गद्दार हैं इनसे ये अफवाज पाकिस्तान कैसे लड़े, क्योंकि उनकी तो ट्रेनिंग ही होती है दुश्मनों से लड़ने की। अब अपनों से कैसे लड़े? अंदरूनी दुश्मन जो अंदरूनी गद्दार है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इनके ये मेरे आज का मौजू है। तो सबसे पहले आज हैं जनाब के, ये देखें मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। ये हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। बाकी देखें, पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे इंडिया से सपोर्ट मिल रही है। वहाँ पे भी मुसलमान तकरीबन 30 करोड़ है। पाकिस्तान के तो 26 करोड़ है ना, वहाँ 30 करोड़ 40 करोड़ मुसलमान है वहाँ इंडिया में। पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे है। वो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ पे मुझे इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें और वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। तो जो नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियोस को पूरी देखें, स्किप ना करें और ग्रुपों में शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके। इसका प्रॉपर तरीका होता है, वरना कंप्यूटर उसको, ये आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम लग गया हुआ है, कंप्यूटर जदीद तरीन आगे हुए हैं ना, वो उसको डिलीट कर देता है। इसका तरीका ये है कि पहले कम से कम 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट्स करें और उसके बाद फिर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। फिर आप कभी भी डिलीट नहीं होंगे, वरना डिलीट कर देता है फिर सिस्टम। तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ के देखें, बैरूनी फौजों से, बैरूनी दुश्मनों से तो अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी अता की है। अब ट्रंप ने भी तस्लीम किया है। खुद ट्रंप ने उसमें मीटिंग में कहा कि इंडिया के 5 जहाज गिराए गए थे, 25 निशाने पे थे। अगर मैं कोशिश ना करता तो 25 के 25 ही गिर जाते। लाख उन्होंने 25 किए हुए थे, लेकिन 5 गिराए सिर्फ इस वजह से कि इंडिया को सबक देना था, उसको तबाह नहीं करना था, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान है, वहाँ के भी अवाम नहीं चाहती है जंग। लेकिन ये मोदी को गुरूर था। अब मोदी का गुरूर सारे के सारा निकल गया है। अवाम तो चाहती है कि दोनों मुल्क जो दिफा पे लगा रहे हैं वही अवाम पे लगाएं। इंडिया के को तो किसी से खतरा नहीं है। इंडिया तो खुद ही बहाने बना बना के अपना दिफाई बजट बढ़ा रहा है। असल खतरा तो पाकिस्तान को है। पाकिस्तान बैक वक्त ये जंग कितने मुल्कों से जीता है? 4 मुल्कों से। कौन कौन से थे? नंबर 1 पे था इसराइल, नंबर 1 पे था अमेरिका, नंबर 2 पे था इसराइल, नंबर 3 पे था इंडिया
اور نمبر 4 پہ یورپ. یہ یورپ کو بھی آپ اپنا دوست نہ سمجھیں، یہ اندر سے مسلمانوں کے پکے دشمن ہوتے ہیں. کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. قرآن میں کیوں کہا گیا ہے کہ تم یہود و نصارہ سے دور رہو ورنہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے. تو بن گیا ہے نا عمران خان، دیکھو یہودیوں کے ساتھ لگا ہے، یہودیوں میں شادی کر کے یہودوں کو لے کے آیا، بچے بھی یہودیوں کے پاس یہودی بن گئے ہیں، اور خود جو ہے نا وہ بھی آدھا یہودی اور آدھا قادیانی بن گئے، مسلمان نہیں ہے. یہ میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دینے کو تیار ہوں. آخری عمر میں جھوٹ بول کے آخرت خراب نہیں کروں گا. بھلا یوتھیوں کو مرچیں لگے لیکن سچ سچ ہی ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اللہ نے پاکستان کو چاروں ممالک کو شکست دے کے، بہت بڑے بڑے ممالک، پاورفل ممالک کو شکست دے کے فتح دی، کامیابی کے جھنڈے گاڑے. اس کے بعد دیکھیں ایئر شو ہوا ہے یہ ادھر انگلینڈ میں، وہاں پہ ہمارے جہاز گئے ہیں جو کیا نام ہے سامان لے جانے والا جہاز ہے، اس نے بھی پہلی پوزیشن لی، اس کو عقاب کی شکل دی گئی تھی. اس نے بھی ریس میں سب کو پیچھے چھوڑا اور سب سے پہلے پہنچا، پہلی پوزیشن اس نے بھی ایک ٹرافی، فرسٹ ٹرافی لی. اور اس کے بعد جو پاکستان کے جے ایف تھنڈر گئے تھے انہوں نے بھی الحمدللہ پہلی پوزیشن لی، اور انہوں نے بھی ٹرافی، پہلی دونوں ٹرافیاں فرسٹ پوزیشن والی پاکستان نے جیتی ہیں. یہ اللہ کی مدد سے ممکن ہوا ہے، ورنہ ان کے پاس تو بہت جدید پوری دنیا سے 40 ممالک آئے ہوئے تھے. 40 ممالک میں فرسٹ پوزیشن لینا یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے. یہ سب اللہ کی مدد شامل رہی ہے. تو اب دیکھیں انڈیا کی فوج ہار گئی ہے نا، کوئی یوتھڑ بتائے کہ کسی نے ان کے خلاف پوسٹ کی ہو انڈیا کی فوج کے خلاف کہ بھائی انہوں نے اتنی بڑی فوج ہو کے، یہ کیسا مقابلہ تھا؟ 30 اور 100 کا تھا. 70% ان کی فوج ہم سے زیادہ بڑی ہے، تعداد میں بھی اور اسلحے کے لحاظ سے بھی. اب الحمدللہ پاکستان اس سے کیا کہ ایشیا میں سب سے آگے ہو گیا ہے. ایئر فورس، پاکستان کی ایئر فورس اور نیوی سب سے آگے ہو گئی ہیں اب. اور بری فوج وہ تو شروع سے ہی سب سے نمبر 1 پہ تھی. قوم یوتھڑ کہتی ہے جی کہ یہ تو یہ ہوائی فوج نے، ایئر فورس نے کارنامہ انجام دیا ہے، وہ جیتے ہیں. قوم یوتھڑ کو میں بتا دوں کہ جو ہماری بری افواج ہے نا وہ کشمیر میں 36 کلومیٹر اندر ہے، سیالکوٹ میں وہ تقریباً 22 کلومیٹر آگے ہیں، لاہور میں 8 کلومیٹر انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سیالکوٹ سیکٹر میں بھی وہ کافی اندر تک ہیں، اور راجستھان سیکٹر میں بھی انڈیا کے اندر تک بیٹھے ہوئے ہیں. اب انڈیا متے کر رہا ہے ہماری کہ بھائی پہلے والی پوزیشنوں پہ آ جائیں، پھر مذاکرات کریں گے. پاکستان نے کہا نہیں بھائی، ہم نے یہ علاقے جنگ لڑ کے جیتے ہوئے ہیں، ایسے تو ہم نہیں چھوڑیں گے. پہلے مذاکرات بیٹھ کے کرو، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوں گے. اگر اس میں تبادلے میں پاکستان سیاچین اور یہ کیا نام ہے گلگت کے جو 2-4 گاؤں ہیں، گلگت کے جو قطر کی جنگ میں انڈیا قبضہ کر کے ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کے گاؤں ہیں. اگر وہ 4 گاؤں اور سیاچین ان کے قبضے سے چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ ہوگا ایسا ہی. اب آپ آ جائیں جناب کے اندر کے دشمنوں سے. یہ اندر کے دشمن وہ ہیں جن کو صفحہ ہستی سے مٹائے بغیر، جہنم واصل کیے بغیر پاکستان کی ترقی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ دیکھیں بلوچستان میں گوادر پورٹ اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ BLA اور TTP کا خاتمہ نہیں ہو جاتا.
یہ مارنگ لانگو جو ہے نا، یہ بلوچ نہیں ہے، یہ لانگو ہے، مارنگ لانگو، یہ انڈیا سے آئی ہوئی ہے، اس کا پیچھے باپ آیا تھا انڈیا سے، انڈیا کا ایک قصبہ ہے لانگو، وہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ لانگو ہیں، تو آ کے بلوچ بن گئے ہوئے ہیں ادھر جعلی۔ تقریباً 30% ایسے لوگ ہیں جو کہ خود کو بلوچ ظاہر کر رہے ہیں، عرصہ ہو گیا ہے بلوچی زبان سیکھ گئے ہیں، لینگویج سیکھ گئے ہیں، لیکن ہیں بلوچ نہیں ہیں، وہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ پاکستان کے اصل دشمن ہیں۔ اندرونی طور پہ ان کو ختم کیے بغیر سی پیک کو ایکٹیو کرنا ناممکن ہے، انویسٹروں کو لانا ناممکن ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں کتنے ممالک شامل ہیں کسی پیک کو رکوانے میں۔ نمبر 1 پہ ہے امریکہ، نمبر 2 پہ ہے اسرائیل، نمبر 3 پہ ہے انڈیا، نمبر 4 پہ ہے پورا یورپ، نمبر 5 پہ دبئی۔ دبئی بھی نہیں چاہتا ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، سب کے سب اپنے مفادات کے لیے ہوتے ہیں۔ ترکی، جس کو یوتھڑ قوم اور پاکستانیوں نے عالم اسلام کا لیڈر بنایا ہوا ہے، اس نے بھی انڈیا، اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ یہ اندر کے غدار ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ، کوئی وہ عالم اسلام کا لیڈر شیڈر کوئی نہیں ہے۔ اگر عالم اسلام کا کوئی لیڈر ہے تو وہ حافظ سید آصف منیر ہے، جس کی قدر آپ لوگوں کو بعد میں آئے گی، ابھی نہیں۔ دیکھیں پہلے کتنی جنگیں لڑی ہیں پاکستان نے انڈیا کے خلاف، ہمیشہ شکست ہوتی رہی ہے نا، کیوں ہوتی رہی ہے؟ کمانڈ کون کر رہا ہوتا تھا؟ کوئی زانی ہوتا تھا، کوئی شرابی ہوتا تھا، کوئی چرسی ہوتا تھا، اسی طرح عیاش ٹائپ کمانڈ کر رہے ہوتے تھے، یا جیسے ایوب خان جیسے غدار۔ تو وہ شکست تو پھر ہونی تھی، اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر سے۔ جب علی اور فاطمہ کی اولاد کمانڈ کر رہی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، تو اور جس نے مجھے گالی دی وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو اب قوم یوتھڑ دیکھ لے کہ وہ کتنا اسلام میں ہے، ان کی نمازیں نہیں، ان کی ٹکریں ہیں، یہ یقین جانیے سوائے ٹکروں کے ان کو کچھ حاصل نہیں ملے گا، آخر میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوئے ہیں۔ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث تمام کتابوں میں موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور بے حساب کتابوں میں موجود ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی۔ تو جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی وہ کافر ہو گیا، سیدھی سی بات۔ تو یہ یوتھڑ 99% کافر ہو چکے ہوئے ہیں، 1% کوئی ایسا ہو جو حافظ کو گالیاں نہ دیتا ہو، سید زادے کو گالیاں نہ دیتا ہو، باقی 100% دیتے ہیں، 99% دیتے ہیں۔ تو یہ کافر ہو چکے ہوئے ہیں، اسلام سے نکل چکے ہوئے ہیں، اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب ان کا دیکھیں انجام کیا ہونے والا ہے۔ کل 10 لوگوں کو سزائیں، تقریباً 25 کے قریب لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، 10 سال۔ 10 سال بعد جب نکلیں گے سزا یافتہ، نہ الیکشن لڑ سکیں گے، نہ پاسپورٹ بنوا سکیں گے، نہ باہر کا سفر کر سکیں گے، کیونکہ وہ سٹمپ لگ جائے گی کہ یہ سزا یافتہ ہے۔ کیریئر ختم، سیاست ختم، سب کچھ بڑھ گیا۔ ابھی 100 کے قریب اور لوگ اسی طرح سزا یافتہ ہوں گے، نائل ہوں گے، تو کہاں پارٹی کدھر جا کے ٹھہرے گی؟ قومی اسمبلی کے 100 اور صوبائی اسمبلیوں کے 300 سے 400 لوگ ہیں جو نائل ہوں گے، جو کہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے۔ 9 مئی کے واقعات پہ اتنی ڈلے اگر ہوئی ہے، یہ صرف اس مردود، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، ثاقب نثار اور یہ کیا نام ہے،
बंदयाल की वजह से हुई हैं। ये वो अंदर के गद्दार थे जो आलमी ताकतों के एजेंट थे। अभी भी कुछ हैं, ये 8 जज जो बैठे हुए हैं ना, ये अभी भी उसी के ये जिसमें जिनको लीड वो शाह कर रहा है, 2 नंबर शाह, 1 नंबर शाह नहीं है, 2 नंबर शाह। मैं उसको धड़ल्ले से कहता रहता हूं 2 नंबर शाह। भलाए ना मुझे सुने, दे नोटिस, मैं उसको नानी याद करा दूं वहां पे। 76 साल का हो गया हूं, बोनस पे चल रहा हूं, जो रात कब्र में है वो बाहर हो नहीं सकती, क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा मरवा देगा ना, मेरे जैसे लाखों इस मुल्क पे कुर्बान। तो अब देखें, अपनी अफवाज का साथ दें, अपने मुल्क का साथ दें, और इनको सजाएं मिलना शुरू हो गई हैं। क्या गरीबों के बच्चों के लिए ही थी? इनको भी मिलनी चाहिए। ये क्यों जमानतें लेके बाहर बैठे हुए थे? इन टाउट जजों की वजह से, इन बिके हुए बद किरदार जजों की वजह से। जो जो भी पैसे लेके जमानतें देता रहे ना, अल्लाह उसकी नस्लों को भी तबाह करे, चाहे कोई भी हो। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, बाकी कल के व्लॉग में खुल के बातें होंगी, अब खुल के हुआ करेंगे इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहें आप। झूठ उसमें इतना सा भी नहीं होगा, जो सच होगा ना, अगर सच इतना सा भी है ना, छोटा सा, वो उतना ही आपको बताया जाएगा, झूठ शामिल करके उसको बड़ा नहीं किया जाएगा। या झूठ अगर इतना सा है तो इतना ही बताया जाएगा, उसमें मजीद झूठ शामिल करके उसको बड़ा नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह इस मुल्क की क़यामत तक हिफाजत करे। अल्लाह हाफ़िज़ सैयद आसम मनीर को तरक्की अता फरमाए, उनके साथियों की हिफाजत करे, और अल्लाह हमारे एटमी असासाजात मुल्क पाकिस्तान, एटमी असासाजात, दिफाई असासाजात की हिफाजत करे, और हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। आमीन।